بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے سامعین، آج میں آپ کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں جو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی صبر، دعوت حق اور اللہ کے عذاب کی حقیقت سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سورۃ نوح آیت 1۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بھیجے گئے۔ اس وقت لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت نوح نے انہیں واضح طور پر تنبیہ کی، اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ سورۃ نوح آیت 2 سے 4۔ لیکن ان کی قوم نے انکار کیا۔ وہ کہتے، یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں، تم ہم سے بہتر کیوں ہو؟ سورۃ المومنون آیت 24 کے قریب۔ حضرت نوح نے دن رات خفیہ اور علانیہ 950 سال تک، یعنی 1000 سال مائنس 50 سال لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 1000 سال مائنس 50 سال ٹھہرے، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت 14۔ وہ کہتے رہے، میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن میری پکار نے انہیں صرف بھاگنے میں اضافہ کیا۔ سورۃ نوح آیت 5 سے 6۔ لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ مذاق اڑاتے، انہیں جھٹلاتے اور کہتے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ آخرکار اللہ نے حضرت نوح سے وحی کی، کوئی بھی تیری قوم سے ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، تو ان کے اعمال پر غم نہ کھا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر، وہ ضرور غرق ہوں گے۔ سورۃ ہود آیت 36 سے 37۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار گزرتے اور مذاق اڑاتے، اے نوح، تم پہلے تو عقل مند تھے، اب پاگل ہو گئے ہو۔ سورۃ ہود آیت 38۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا اور تنور سے پانی ابل پڑا، یہ عذاب کا پہلا نشان تھا۔ اللہ نے فرمایا، ہر قسم کے جانوروں سے جوڑا یعنی نر اور مادہ لے لو، اور اپنے اہل کو سوائے ان کے جن پر حکم پہلے سے گزر چکا اور جو ایمان لائے۔ سورۃ ہود آیت 40۔ حضرت نوح نے مومنوں کو بلایا، کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کے بیٹے اور بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا۔ بیٹا پہاڑ پر چڑھنے لگا اور کہا، میں پہاڑ پر پناہ لوں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر لہروں نے انہیں الگ کر دیا اور بیٹا غرق ہو گیا۔ سورۃ ہود آیت 42 سے 43۔ بارش زوروں سے ہوئی، زمین سے چشمے پھوٹے، پوری زمین پانی سے ڈوب گئی، کشتی تیرنے لگی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ پانی اتر گیا، معاملہ ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرمایا گیا، ظالموں پر لعنت۔ سورۃ ہود آیت 44۔ حضرت نوح اور جو کشتی میں تھے بچ گئے، یہ اللہ کی رحمت اور مومنوں کی نجات تھی۔ اے سامعین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، شرک سے بچو اور صبر کرو۔ حضرت نوح نے 950 سال تک صبر کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ظالموں کو سزا دی۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، شرک سے بچائے اور صبر کی توفیق دے۔ آمین۔